خوشی کا دن ہے آج، عید کا وقت ہے، اور خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم ساری مسیحی دنیا کے ساتھ مل کر پینتیکاسٹ عید کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ بہت عظیم، یہ بہت بابرکت، یہ بہت خاص، یہ بہت اہم عید ہے۔ We celebrate Christmas. Thank God for that. خدا کی محبت بیٹے کے روپ میں آئی، ہم سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خدا نے یسوع نے ہمارے گناہوں کا وہ ایک کلوری پر کفارہ دیا، صلیب پر چڑھا، ہم سے دنیا، مسیحی دنیا کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خدا نے یسوع سے آسمان پر گئے، ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پر یسوع نے وعدہ کیا کہ میں جا کر تمہارے لیے روح القدس بھیجوں گا، تم قوت پاؤ گے اور میرے گواہ بنو گے۔ اور جب مجھے پینتیکوست کا دن آیا تو پاک روح نازل ہوا، ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح واپس آئیں گے، کلیسیا اٹھائی جائے گی، ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ کلیسیا واپس زمین پر آئے گی، ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ فرق وقت میں فرق واقعات ہم سیلیبریٹ کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سیلیبریشن 1000 سال تک ہوگی۔ اس زمین پر اس سمے خداوند یسوع مسیح بادشاہ کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم ہوگا۔ ایک وقت آئے گا پھر ابدی آخری عدالت، گریٹ وائٹ تھرون ججمنٹ ہوگی۔ خدا کے لوگ ہمیشہ خدا کے حضور میں ہوں گے، اور داؤد نبی کی وہ بات کہ دیر میں فلنت آف جائے ان دی پریزنس، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ پھر وہ سیلیبریشن کبھی ختم نہ ہوگی، اب کی بادشاہی، اب کی سیلیبریشن، اب کی خوشی۔ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ پینتیکوست جو ہے، پاک روح کا جو نزول ہے، پاک روح کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہی ہمیں ان ساری باتوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر میں جب عید پینتیکوست سیلیبریٹ ہوتی ہے، تو کل شام بھی ہمارے شہر میں پروگرام تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ فضل اور توفیق دے رہا ہے کہ وہ اس خاص بات پہ زور ڈالیں۔ کہتے تو سب ہیں، باپ کا زمانہ تھا، بیٹے کا زمانہ ہے، لیکن اب روح القدس کا زمانہ ہے۔ لیکن روح القدس کے تعلق سے تعلیم، بات چیت بہت کم رہی، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ روح القدس کی تعلیم، روح القدس کی بات کو زیادہ کیا جائے۔ جب عید کی بات ہوتی ہے تو ایک دم چہرے پہ رونق آتی ہے، کیونکہ عید کا دوسرا نام خوشی ہے، شادمانی ہے، میل ملاپ ہے۔ احترامہ پرانا ہو یا نیا، مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے جس بھی علاقے میں ہم رہتے ہیں، عید سیلیبریشن انسانیت کو جسمانی اور روحانی شادمانی بخشتی ہے، اور خصوصاً جب اس عید کی سچائی خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے لوگ کے ساتھ منسلک ہو، تو ان میں سے ایک عید وہ ہے جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پینتیکاسٹ سنڈے یا عید پینتیکاسٹ کی سیلیبریشن۔ اور میرے لیے تو یہ ایک ایسی عید ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو صرف اس خاص وقت تک محدود نہ تھی۔ زیادہ عیدوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی واقعہ کسی خاص وقت میں ہوا، بہت اچھا ہوا، خدا نے برکت دی، اچھی بات ہے، لیکن صرف اس واقعے کی یادگار ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی عید ہے جو کنٹینیو ہے۔ جب بھی کوئی شخص خدا کے پاک سے مأمور ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی دن، اسی وقت
عید پینتیکوست ہوتی ہے، پاک روح کا تجربہ اس سے حاصل ہوتا ہے، پینتیکاسٹل تجربہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے بندہ پطرس نے اسی خاص دن یہ اعلان کر دیا کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا تمہارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ تو یہ ایک گروپ کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ عید اس وقت سے لے کر جاری اور ساری رہے گی جب تک کلیسیا زمین سے آسمان تک اٹھائی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، یہ مسیحی محبت کا بھی ایک ثبوت اور اصول ہے کہ ہم باقی مسیحی دنیا کے ساتھ مل کر اس چیز کو، اس عید کو، اس کام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جب عیدوں کا ذکر پرانے عہد میں ہوتا ہے تو اس میں خاص 8 عیدوں کا ذکر آتا ہے۔ سبت کی ہفتہ واری، دوسرا عید فصح جسے عید فطیر بھی کہتے ہیں، بیک ملی روٹی کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے جس میں یہودیوں کو ایک قوم بننے کا شرف حاصل ہوا اور مصر کی غلامی سے رہائی نصیب ہوئی۔ تیسری ہے عید پینتیکوست جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، نئی نظر کی قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ عید فصح سے 50 دن بعد پینتیکوست کا گریک میں جو مطلب ہے وہ 50 ہے۔ عید فصح سے 50 دن بعد عید پینتیکوست آتی ہے، ایسٹر سے 50 دن بعد عید پینتیکوست آتی ہے۔ چوتھی جو عید ہے وہ نرسنگوں کی عید ہے، نئے چاند کی عید ہے۔ پانچویں جو ہے وہ کفارے کے دن کی عید، یوم کفر۔ چھٹی عید قیام، ساتویں عید تجدید اور 8ویں عید پوریم۔ یوں تو ایک ایک عید پورا سرمن ہے، بلکہ ایک ایک عید پورا سیمینار ہے۔ خدا نے وقت دیا تو پھر کسی وقت ان باتوں پہ بات ہوگی، لیکن یہ ساری عیدیں بالخصوص خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر ڈیٹیل سے آپ ان کو پڑھنا چاہیں، اخبار کی کتاب، استشاع کی کتاب، گنت کی کتاب، قاموس کی کتاب، تعامل اور بھی کتابیں ہیں جن میں ان ساری عیدوں کو آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، علماء کہتے ہیں کہ نیو از کنٹینڈ ان دا اولڈ، نیا عہد نامہ پرانے میں پنہا ہے، پوشیدہ ہے، اینڈ اولڈ از ایکسپلینڈ ان نیو۔ نئے عہد نامے نے جو پرانے عہد میں باتیں پوشیدہ تھیں، چھپی ہوئی تھیں، ان کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے دونوں عہد نامے ضروری ہیں اور دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور خدا کے خادموں نے اور خدا کے پاکوں نے بائبل مقدس کو، دونوں عہد ناموں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ ہوتے تو وہ دونوں اکٹھے نہ ہوتے۔ کسی بات کی حقیقت کو، ویلیڈیٹی کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت باتیں ضروری ہیں، لیکن چند ایک ایسی ہیں۔ پہلی بات کہ اس بات کے تعلق سے، اس حقیقت کے تعلق سے کیا کوئی پیشن گوئی ہوئی، اور جس شخصیت نے پیشن گوئی کی کیا اس کی بات، اس کا کیریکٹر ویلڈ ہے یا نہیں۔ دوسری بات، یہ بات، یہ واقعہ پورا ہوا یا نہ ہوا۔ اگر پورا ہوا تو کن لوگوں پہ پورا ہوا، کن شخصیتوں کے ساتھ پورا ہوا۔
نہ صرف یہ بلکہ ان شخصیتوں کی زندگی، ان شخصیتوں کی بات، ان شخصیتوں کا کہا ہوا لکھا ہوا ویلڈ ہے یا نہیں، کچھ وقت رکھتا ہے یا نہیں۔ جیسے کئی انسان ہے نا گزرے وقت میں، آج بھی آئندہ بھی ہوں گے، وہ بات کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی بات ثابت نہیں ہوتی، لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا تو وہ ضرور کریں گے، اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ تو اس طرح روحانی، جسمانی، خاندانی، کمیونٹی لحاظ سے بات جو ایماندار ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے، اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کم بات کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے باتوں کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ کئی کہنے میں رہ نہیں سکتا، میں ضرور کہوں، کوئی گل نہیں، نہ ہوگی ادماغے سے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کئی بات کر کے پھر کہیں گے سر جو پہلے نہیں سوچنا کہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن فٹافٹ بات کر کے کہیں گے ساری میں نے غلط کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے۔ پیشن گوئی کہاں پوری ہوئی، کن لوگوں کے ساتھ پوری ہوئی، کن لوگوں نے پیشن گوئی کی، اور وہ جو بات کہی گئی تھی کس وقت کن لوگوں نے اس کو عملی جامہ پلایا، اور تیسری بات وہ بات کیسے کن لوگوں کے ذریعے آگے چلتی رہی۔ سو عید پینتیکوست جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے خدا کے لوگوں نے، اتنا نہیں کہ ساری ڈیٹیل میں جائے، بہت سے خدا کے لوگوں نے، نبیوں نے، کتابوں نے اس کے طلب سے پیشن گوئی کی۔ یوئیل نبی نے پیشن گوئی کی، ابھی کلام میں ہم نے پڑھا ہے۔ یسعیاہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ وہ ہم پر روح نازل کرے گا۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے لیے مسیح یسوع نے کہا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا وہ ہے۔ میں نے بتائیں گے جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا وہ شخص ہے جان دی بیپٹسٹ، اور اس نے یہ کہا کہ میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے بخشوا دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آتا ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ دیکھیں خدا کے خادموں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری کوشش ہوتی ہے اس نے یہ بات کی ہے میں اس کو کاٹوں، خدا نے یسوع سے کہہ رہا ہے وہ سب سے بڑی شخصیت ہے، اور بڑی شخصیت کہہ رہی ہے وہ بڑی ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ یہ ہے حلیمی، یہ ہے فروتنی، یہ ہے ایمانداروں کا کیریکٹر، یہ ہے ایمانداروں کا سبھاؤ۔ کہتے ہیں نا فلاں لیڈی کا، فلاں بھائی کا خدا سبھا سے پوچھا جائے، کہیں لوگ کہیں گے خدا سبھا بہت اچھا ہے۔ سبھا کا مطلب یہ ہے اس کی بات چیت، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ کافی دیر ہوئی ہمارے یہاں ایک خدا کے خادم آئے تو وہ انہوں نے باجا بجانا تھا، تو ہمارے پاس نا اس وقت کوئی اسٹول نہیں تھا باجا رکھنے کے لیے، تو ایسا پربڑ تھا، تو اس پہ اس نے باجا رکھ لیا۔ اب میری طرح اس کا قدم درمیانہ تھا، وہ پہنچ نہیں سکتا تھا، باجا نیچے بیٹھ کے بج سکتا ہے، نہ بھی بجے تو ایک بات ہو سکتی ہے، اتنا مطلب مشکل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بار ہم خدا کے خادم اپنی جو نمائش ہے، ایک جزیرہ ہے وہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں بجتا، کوئی وہاں لیڈی نہیں، وہ خود ہی پکاتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، ساتھ کا بستان ہے، جو مر جاتا تو وہ خود ہی وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ تو دن رات ان کا کچھ کام نہیں سوائے عبادت کے اور کھانا بنانے کے۔ اگر کسی نے وزٹ کرنا ہو وہاں تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی،
آپ یہ نہیں کہ جہاں مرضی جیسے مرضی آپ چلے جائیں. سو ایسے ایسے بھی لوگ ہیں اور خدا کا دل بہت بڑا ہے. میں اور آپ تو یہ کہیں گے کہ یہ عبادت اسی طرح کریں جیسے ہم کرتے ہیں, یہ کپڑے اسی طرح پہنیں جیسے ہم پہنتے ہیں. لیکن خدا کا دل بہت بڑا ہے, وہ سب کو پیار کرتا ہے. As long as we believe in Him that He is our Creator, He is our Sustainer, He is our Savior, He is our Provider, He loves us. اتنا پیار کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ, جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کا کوئی کنارہ نہیں. میں اور آپ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں. کسی اور کی کال ہو تو تھوڑا شور بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن جب بیٹی یا بیٹی کی کال ہے, اسپیشلی جو دور ہے, تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو. تو خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع نہ صرف اس دنیا میں بھیجا, نہ صرف موت بلکہ لعنتی اور صلیبی موت. تو میرے عزیزو, یہ ہے خدا کی محبت. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, دنیا میں برے لوگ بھی ہیں, دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے, لیکن خدا نے بیٹے کی قربانی سب کے لیے دی ہے. اب اسے قبول کوئی کرتا ہے نہیں کرتا, یہ اس کا مسئلہ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی بات کی ویلیو, حقیقت, ویلیڈلٹی کا معیار, اس کے طرف سے نبوت, وہ چیز پوری ہوئی, اور کن چیزوں کے کن لوگوں کے لیے پوری ہوئی, اور آگے پھر کن لوگوں نے اس کو آگے چلایا, جاری رکھا. تو یوحنا میں نے پیشن گوئی, عیسیٰ میں نے پیشن گوئی, جان دا بیپٹسٹ نے پیشن گوئی, اور خداوند یسوع مسیح نے تو کئی بار پیشن گوئی کی, اور آخر یہ وعدہ کیا کہ میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا. میں جاتا ہوں, پھر تمہیں مددگار بھیجوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. وہ 40 دن انہیں تعلیم دیتا رہا, ان کے ساتھ رہا. رسولوں کی عبادت کا پہلا بار, اس کی پہلی چند آیات سنیں پلیز. اے تھیوفلس, میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا, اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا اور القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا, اس نے دکھنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نہ ڈراتا, خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ, بلکہ باپ کو اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو, کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم چھٹیوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اور 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے. سو میرے عزیزو, یہ پہلے بھی شاگرد تھے, یہ پہلے بھی خدا کی مرضی بجا لاتے تھے, یہ پہلے بھی بدروہیں نکالتے تھے. یاد انہوں نے کہا, بہت خوش ہوئے کہ خدا یسوع ہم گئے تھے مرادی کرنے, بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. تو خدا یسوع نے کہا کہ اچھی بات ہے, لیکن اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں, اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں. معجزات کے لیے خدا کا شکر ہے, لیکن میرے عزیزو, جو سب سے ضروری اور اہم بات ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں. ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی نہ صرف آس اور امید ہو, بلکہ اطمینان اور تسلی ہو کہ جب ہم خدا یسوع کو شخص نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. تو یوحنا بھی نے, عیسیٰ بھی نے, اور خدا کے لوگوں نے, جان دا بیپٹسٹ نے, خدا یسوع نے کئی بار اس بات کی طرف اشارہ کیا, اس بات کی پیشنگوئی کی کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا,
और रूह कुदस का बपतिस्मा तुम पाओगे। ये बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। इसने बहुत सी तालीम को, डॉक्ट्रिन को कंफ्यूज किया है। गौर से सुने प्लीज, ये बात ध्यान से सुनने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे ज्यादा आलम हूं, सिर्फ जो बात मेरे सामने आई है वो मैं कहना चाहता हूं। रूह कुदस की तहरीक, रूह कुदस का मसा ईमानदार पर, खुदा के लोगों पर सारी जिंदगी थोड़ा बहुत होता रहता है। रूह कुदस का मसा, रूह कुदस की तहरीक, रूह कुदस की रहनुमाई ईमानदारों पर सारी जिंदगी, जब से वो ईमान में आते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं, वक्तन वक्तन थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन रूह कुदस का बपतिस्मा एक फर्क सिचुएशन है, एक फर्क वाकया है, एक फर्क स्टेप है। खुदा यीशु मसीह के साथ जब से हम ईमान लाते हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे, उसके साथ हम मरते रहते हैं, उसके साथ हम जिंदा होते रहते हैं। दोबारा कहूँगा, जब हम खुदा यीशु पर ईमान लाते हैं, मसीही बन जाते हैं, ईमानदार बन जाते हैं, उस वक्त से लेकर जब तक हम इस किस्म में हैं, खुदा यीशु के साथ मरते हैं, दफन होते हैं, जिंदा होते हैं और कई बार होते रहते हैं। लेकिन जो वाटर बैप्टिज्म है, खुदा यीशु मसीह की मौत, दफन होना, रेज़रेक्शन के साथ मुशाबत, वो एक वाकया है, वो अलहदा वाकया है, वो फर्क वाकया है और वो बहुत जरूरी है। रूह कुदस का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ये दोनों बहुत जरूरी है। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। जब ये पेंटेकोस्ट का वाकया हुआ तो कलाम ने कहा कि ये चंद औरतों और यीशु की मां मरियम के साथ एक दिल होकर दुआ कर रहे थे। अब जब मुकद्दसा मरियम, जिसको हम सलूट करते हैं, जिसकी पाकीज़गी का म्यार दुनिया में नहीं मिलता, हम किसी इंसान को तो कह सकते हैं मैं किसी मर्द को नहीं जानती, या कोई मर्द कह सकता है मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन खुदा के फरिश्ते को ये कहना कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये पाकीज़गी का अल्टीमेट मेयार है। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम को सलूट करते हैं। कलाम उसको मुबारक कहता है और कलाम ये कहता है कि हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, तो औरतों में मुबारक है। तो कलाम लिखा वो भी वहां मौजूद थे। खुदा यीशु के शागिर्द, रसूल, चंद और मुकद्दस औरतें और खसूसन मुकद्दसा मरियम, अगर मेरे अज़ीज़ों इन लोगों को, पहली कलीसिया को, पहले सभी ईमानदार, जैसे अभी पास्टर सज्जन से कह रहे थे कि ये नहीं कि वहां कुछ को रूप मिल गया और कुछ को ना मिला, सबके सब आगे जब पढ़ते हैं ईमान 2 बाब में, तो ये लिखा है कि रूह कुद्दस उन सब पर नाज़िल हुआ और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह उन्होंने बोलने की ताकत बख्शी। तो ये स्टेप्स, ये मसीही तालीम की बुनियादी बातें जो जरूरी, उनको यकीनन तफसीर की जरूरत नहीं है। जब आप बाइबल स्कूल जाते हैं, सेमिनरी जाते हैं, तो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन उनमें चंद बातें ये भी सिखाते हैं कि जो पैसेज, जो आयतें आप पढ़ रहे हैं, अगर वो अपना मतलब बयान कर रही हैं तो उनका वही मतलब है। अगर ये लिखा है कि मसीह यीशु पानी पे चला, तो उसका यही मतलब है मसीह यीशु पानी पे चला। मौजज़ा है, बड़ी खुदा की कुदरत है, लेकिन जो मतलब है वो यही है। पतरस पानी पे चला, उसका मतलब यही है, पतरस पानी में डूबने लगा,
उसका मतलब ये है। तो इस तरह जब हम पानी के बसों की बात करते हैं, रूह के बसों की बात करते हैं, तो जो लिखा है वही है। यूहन्ना ने भी कहा, मसीह ने भी कहा, शागिर्दों से अपनी जमा बनाया, शागिर्दों से आगे चलाया। रसूलों के ईमान एक ब्रिज है, खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और रसूलों की मिनिस्ट्री। इसको रसूलों की ईमान कह लें या रूह कुद्दस के ईमान कह लें, एक ही बात है कि खुदा के पाकों में वो कुव्वत जो रूह कुद्दस की कुदरत में मिली, उसके सबब से, उसके वसीला से जिन्होंने खुदा का काम किया, खुदा के नाम को जलाल दिया, खुदा के नाम की गवाही दी, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। तो मेरे लिए तो ये जरूरी है कि वो बातें जिनकी पेशगोइयाँ हुई, जिनको जानता बैप्टिस्ट ने दुहराया, जिनको खुदा यीशु ने दुहराया, शागिर्दों को अमली जामा बनाया और शागिर्दों ने उस बात को आगे चलाया और आज तक वो बात चल रही है। उन बातों को मानना, समझना जरूरी है। ये तालीम, ये डॉक्ट्रिन पहली 3 सदियां जब तक पहला शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन मसीही न बना, पहली 3 सदियां कलीसिया की जो परसिक्यूशन थी वो जोरों पर थी, लेकिन जो कलीसिया की डॉक्ट्रिन थी वो एक ही थी। लोगों ने तौबा करनी है, लोगों ने प्रभु यीशु को शख्सी ज़िंदा कबूल करना है, लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेना है, लोगों ने रूह कुद्दस का बपतिस्मा लेना है और खुदा के साथ साथ चलना है। तालीम मुकम्मल थी, तालीम बाबरकत थी, खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता रहा। और जब कॉन्स्टेंटाइन शहंशाह मसीही दुनिया में आया, बड़ी सहूलतें हो गई, परसिक्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई, बहुत कम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो कलीसिया की तालीम थी उसमें कमी पेशी शुरू हो गई। और आज ये समा है कि हम पढ़ते हैं खुदा यीशु ने बच्चों को गोद में लिया और उनको बरकत दी। बाइबल सामने है, पढ़ते ही है, लेकिन जब बच्चा सामने आता है तो उसको बैप्टिज्म देते हैं। मतलब इसमें कोई फलसफा तो है नहीं। खुदावंद यीशु ने बच्चों को गोद में लिया, इसका यही मतलब है, और उन पे हाथ रख उनको बरकत दी, इसका यही मतलब है। और कलाम में लिखा जो ईमान लाए और उस वाले को निजात पाएगा, जो अपनी जुबान से इकरार करे कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है, मसीह यीशु मेरा कफारा है, मसीह यीशु मेरा निजात दहिंदा है, वो अपनी गुनाह का इकरार करे, उसे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करे, वो बैप्टिज्म ले और वो निजात पाएगा। सो ब्लेसिंग पास्टर शबीर हैं, और शबीर के लिए अल्लाह का शुक्र करते हैं। और अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले उन्होंने इस बात को बयान किया था, और ये जरूरी है कि ये बातें क्लियर की जाए। जो हो गया वो हो गया, ये जरूरी नहीं कि वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो किसने किया। ये जरूरी है कि जो ठीक है उसको फॉलो किया जाए। भाई नस्मल के पापा जी कहा करते कि जब कोई आदमी कुएं में गिर जाए तो पहले उसको निकाल दो, नसीहत बाद में कर लेना कि तेनों नजर नहीं सी आउंदा इथों तो लाभदा नहीं सी विच क्यों डिग पे हुण चंगा होया। पहले उसको निकाल लें, उसको लायक लें, उसको खाना बना के लाएं, फिर उसको नसीहत कर ले। पहले इस बात को फॉलो करें कि ये बात कलाम के मुताबिक है, इसको मैंने फॉलो करना है। उसके बाद तफसीलन तहकीक करते रहे कि ये क्यों हुआ, किसने किया। तो जरूरी है कि जो कलाम की बातें हैं उनको हम ठीक तरीका से समझें, ठीक तरीका से अपनाएं। जैसे मैंने अर्ज किया कि तालीम में कमी पेशी होती गई,
لیکن خدا کا پاک روح کا نزول غیر زبانوں کے ساتھ روح القدس کا بپتسمہ ہوتا رہا گاہے بگاہے. لیکن 100 سال سے پہلے امریکہ میں ایک بیداری کا نام ہے ازوزا اسٹریٹ ریوائیول. تو وہاں ایک خدا کے خادم بردر سیمور تھے اور ان کے چند ساتھی تھے. تو ان پر پاک روح نزول ہوا جیسے شاگردوں پر ہوا تھا. پاک روح غیر زبانوں کے نشان کے ساتھ نازل ہوا. وہ بیداری بڑھتی گئی. خدا کا شکر ہے خدا نے یہ فضل دیا کہ ہم وہ عزیزہ اسٹریٹ کو جا کر دیکھ سکیں. بڑے بڑے خدا کے خادم وہاں اس وقت آئے تھے. پورا ویک یہ سیلیبریشن ہوتی رہی. خدا کے خادموں سے ملاقات کا شرف ہوا. اس اسٹریٹ کو دیکھنے کا شرف ہوا. اور جو ہولی لینڈ میں جہاں خدا کا پاک روح شاگردوں پہ نازل ہوا اس جگہ کو دیکھنے کا شرف ہوا. یہ جگہ دیکھنے کی بات ہے شکر خدا کا. لیکن جگہ دیکھیں یا نہ دیکھیں خدا کے پاک روح کا نزول خدا کے کلام کا پورا ہونا یہ ضروری ہے. اگر جگہ دیکھنے کا موقع مل جائے خدا کا شکر ہے. نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. ایک وقت آئے گا خدا یسوع وہاں بادشاہ ہوں گے اور آپ ساری چیزوں کو بہتر طریقہ سے دیکھ سکیں گے. ابھی جب ہم جاتے ہیں تو کئی جگہ جلدی گائیڈ کہتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے. لیکن اس وقت 1000 سال ہوگا. تسلی سے وہ باتیں وہ چیزیں دیکھ لیں گے. تسلی سے کوسچن پوچھ لیں گے. تو وہ وقت جلد آنے والا ہے. غیر زبان کے تعلق سے بہت سے یہ بھی سمجھنے اور سننے والی بات ہے. غیر زبان کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں. کسی بھی بات کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں تو پہلی بات ہے وہ کلام میں ہے یا نہیں. اور کلام میں نہیں ہے اس کے بعد کوئی بات بتاتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے. جو ضروری سمجھتا ہے کوئی بات نہیں. شاید وہ اچھی ہو لیکن وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کلام میں لکھی ہوئی بات ضروری ہے. اگر زبان غیر زبان کا ذکر کلام مقدس میں ہے تو پھر یہ ضروری ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری بائبل خدا کا کلام ہے, ساری بائبل ہمارے لیے ضروری ہے, تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات تو ضروری ہے اور یہ بات ضروری نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسیحی کلیسیا میں 3000 سے زیادہ ڈرامینیشن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بات ضروری ہے, یہ بات نہیں ضروری. میں بڑا ہوں, شاگردوں نے سوال کیا خدا نے یسوع تو بہت اچھا ہے لیکن یہ بتا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. خدا نے یسوع نے کہا کہ تم میں جو بڑا بننا چاہے وہ سب کا خادم بنے, وہ بچے کی مدد بنے. یہ بات کہ بڑا کون ہے, یہ بات میں ٹھیک ہوں, یہ بات یہ ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے, اسی وجہ سے اتنی زیادہ ڈرامینیشن ہے. اور ڈرامینیشن کے بیچ میں ڈرامینیشن ہے. تو جو بات کلام میں لکھی ہے وہ ضروری ہے. اور جس بات کو جان بیپٹسٹ نے کہا, خدا یسوع نے کہا, وہ بات ضروری ہے. جو بات سارے ایمانداروں پر گزری, سارے ایمانداروں کو وہ تجربہ ہوا, وہ ضروری ہے. جو بات کلیسیا کا جنم دن ہے وہ ضروری ہے. تو روح القدس غیر زبانوں کے نشان کے ساتھ پہلے کلیسیا پر, پہلے ایمانداروں پر نازل ہوا, اس کے بعد بھی ہوتا رہا, آج بھی ہوتا ہے. جیسے پانی کے بپتسمے کا نشان پانی ہے, روح القدس کے بپتسمے کا نشان غیر زبان ہے. غیر زبان روح القدس کے بپتسمے کا نشان ہے. غیر زبان روح کی دعا ہے. ان ساری باتوں کے حوالہ جات کلام میں ہے.
गैर ज़ुबान रूह की दुआ है। गैर ज़ुबान में बातें करना खुदा से बातें करना है। गैर ज़ुबान में जो दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। गैर ज़ुबान वो ज़ुबान है जो आप नहीं बोलते, दूसरे इंसान बोलते हैं, और कई बार वो इंसानों और फरिश्तों की ज़ुबान भी हो सकती है। गैर ज़ुबान और रूह कुद्दुस की एक नेमत भी है। तो ये बात कहाँ फिट होती है? ये एक लंबा मज़मून है। ये एक एक जो टॉपिक है वो एक सेमिनार है। तो इतना वक्त नहीं कि इन बातों को एक वक्त में बयान किया जाए, लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई सीखना चाहे, तो जहाँ तक हमें पता है, हम समझते हैं, हम बैठ सकते हैं और जो बात हमारी और आपकी समझ से बरातर होगी, और भी खुदा के खातिर हैं। खुदा का पाक रूह हमारी हिदायत कर सकता है, खुदा का कलाम हमारी हिदायत कर सकता है। लेकिन ये सोच के बैठ जाना कि हमारे बुजुर्गों ने यही कहा है, यही ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो कलाम कहता है वो ठीक है। शायद कई बातें मैं या आप भी ठीक तरीक़ा से न समझते हों, और जब भी और खुदा का खादिम, खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तो हमें उस तरफ ढलना ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ बरोज़ इंसान सीखता है, रोज़ बरोज़ इंसान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ जान गया। एक बहुत बड़ा फिलासफर है अरस्तु साहब, उसको किसी ने पूछा, आप तो बहुत बड़े फिलासफर हो, आपको तो अब सारा पता चल गया। कहता नहीं, मुझे सारा पता नहीं। तो कहता कि आम लोगों में और में क्या फ़र्क है? वो कहता फ़र्क ये है कि मुझे ये समझ आ गई है कि मुझे इस बात की समझ है, इस बात की समझ नहीं है। तो लोग ये समझते हैं हमें सारी समझ है। फ़र्क इतना ही है कि वो समझते हैं हमें सारी समझ है, मैं ये समझता हूँ मुझे इस बात की समझ है, इस बात की नहीं समझ। तभी तो कलाम में लिखा है कि कोई शख्स अपने आप को उससे ज़्यादा न समझे, जैसा वो है, जितना वो है। इसलिए मेरे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम रोज़ रोज़ खुदा की मोहब्बत में, खुदा के इरफान में बढ़ते चले जाएं। मसीही उलमा ने एक फ्रेज कही है, द चीफ एंड ऑफ द बिलीवर इज, द चीफ एंड ऑफ द बिलीवर इज टू ग्लोरीफाई गॉड एंड एंजॉय हिज प्रेजेंस फॉरएवर। और वो तभी होगा जब हम कलाम की सारी बातों इत्तेहाद करके उन पर अमल करें। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमें सब कुछ आ गया है। हम ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कलाम की उन बातों को, उन चीज़ों को जो खुदा ने यीशु ने सिखाई, शागिर्दों ने उन्हें पूरा किया, शागिर्दों ने आगे सिखाई, उनको बेहतर तरीक़ा से जान सकें, समझ सकें। बड़े बड़े उलमा और रूहानी लोगों ने ये दावा किया। दाऊद ने ये कहा कि जो बातें मेरी समझ से बाहर हैं, मैं उनसे कोई सरोकार नहीं रखता। और पौलुस ने यह कहा कि अभी हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। सो खुदा का पाक रूह, खुदा के खादिम, खुदा का कलाम इस काबिल है कि जो बातें हमारी समझ से बाहर हैं वो हमें समझा सके। जो हमें धुंधला दिखाई देता है वो हमारे लिए क्लियर कर सके। तो खुदा की ये खुशी, खुदा की ये चाहता है, उसकी दिली ख्वाहिश है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा इस कलाम के बायस आप सबको बरकत दे। आमीन।